بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو پچھلی جو ویڈیو ہے اس میں سیٹھ عابد مرحوم کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں۔ آپ کو میں صرف آپ سے خدمت میں اتنا ہی عرض کر سکا کہ انہوں نے یہ جو خدمات پاکستان کی انجام دی تھیں، وہ کوئی اکیلے ایسے بندے نہیں تھے جنہوں نے کام کیا۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے قیام کے بعد سے آج تک اتنے بڑے کام عام سے لوگوں سے کروائے ہیں کہ جو انسانی وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان قیام پاکستان کے بہت کچھ عرصہ بعد سے ہی 1960 میں غالباً جنرل موسیٰ نے دورہ کیا تھا انڈیا کا۔ 62 میں جب 1962 میں انڈیا کی جنگ ہوئی تھی چین سے، جس کے بعد سے پھر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہے نا وہ بگڑنے لگے تھے، کیونکہ پاکستان کو امید تھی کہ مسئلہ کشمیر جو ہے کیس گیا عدالت میں تو یہ انٹرنیشنل UN میں گیا ہوا تھا اور انڈیا لے کے گیا تھا، مطلب ہم نہیں لے کے گئے تھے، نہرو نے وہاں کیس لے کے گیا تھا کہ اب اس کا کچھ فیصلہ ہوگا اور کشمیریوں کو آزادی ملے گی، لیکن پاکستان کو پتہ لگ گیا کہ ان تیلوں سے تیل نکلے گا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا نے قیام پاکستان کے ساتھ ہی پاکستان میں تخریب کاری کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ یہ آغاز انہوں نے کیا تھا مشرقی پاکستان میں، جہاں آپ کو حیرت ہوگی 1948 کے آخر میں یا 1949 کے شروع میں انہوں نے وہاں پہ ڈھاکہ میں انڈین ہائی کمیشن کے دفتر میں انہوں نے اجتماع کیا۔ وہاں پہ جو ہمارے یہ بنگالی بھائی تھے، ان کی مختلف سیاسی جماعتوں کا، اور وہاں پہ ایک جگتو فرنٹ بنوا دیا حکومت کے خلاف، اور کیونکہ تحریک شروع کی تھی انہوں نے زبان کے نام پہ، یہ کہا تھا کہ اردو کے بجائے بنگالی کو پاکستان کی قومی زبان بنایا جائے، کیونکہ قائد اعظم یہ فیصلہ پہلے کر چکے تھے، اور قائد اعظم کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ کوئی اس طرح ہمارے حکمرانوں کے تھوڑی ہوتے تھے کہ انہوں نے آج کر لیا تو کل کو پتہ ہی کوئی نہیں، یا اس پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے کہ نہیں۔ اور اس کے بعد سے انہوں نے پھر وہاں ڈھاکہ کی درسگاہوں میں اور ادھر اپنا جو کلچر ہے وہ برآمد کرنا شروع کیا، اور ان کو پہلے تو انہوں نے اکٹھا کیا نا بنگالی جو صوبائیت ہے اور بنگالی زبان اس کے نام پہ۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان میں بھی یہ سندھ میں موومنٹ شروع کی۔ اس وقت تک انڈیا اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ ایران کو استعمال کر سکے یا افغانستان کو اور KPK میں اور بلوچستان میں دخل دے سکے، لیکن یہ انہوں نے سندھ اور وہاں یہ کام شروع کروا دیا تھا، اور انڈیا کے جو قونصل خانے تھے ادھر ایکٹیو ہو گئے تھے۔ دونوں ملکوں میں ایک معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹیلیجنس کے لیے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، جاسوس ظاہر سرحد پار کرتے تھے، تو جو جاسوسوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے کے جانے والے لوگ ہوتے تھے نا، وہ مقامی سرحدوں کے آشنا ہوتے تھے۔ کھلی سرحد تھی اس وقت، تو یہ جہاں آج دربار صاحب بنا ہوا ہے، یہ جو کرتارپور صاحب، یہ آپ کو علم ہے یہاں یہ دریا تھا پہلے، اور بیلا تھا۔ بیلا مین کے جنگلی گھاس ہوتی تھی، بہت اونچی درخت ہوتے اتنی گھاس ہوتی تھی، اور سینکڑوں ایکڑ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے اندر سے لوگ داخل ہوتے تھے، اندر کراس کرتے تھے، اور جو انفارمیشن ہے جو آگے مشن ہے وہ کر کے واپس آیا کرتے تھے۔ یہ جو اطلاعات حاصل کرنے کا ایک دوسرے کا ہوتا ہے وہ جو جاسوسوں کے ذریعے، اس کو یہ جاسوسی کا جو سارا سسٹم ہوتا ہے یہ چل رہا ہوتا ہے اس پہ کوریئر مین مقامی وہ بندے جو زیادہ تر ان کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ یہ اس زمانے میں تو سمگلنگ سے ہی ہوتا تھا، سمگلر ہوتے تھے، بدماش ہوتے تھے، سرحد کے آر پار آتے جاتے تھے۔ سرحد کے پار سے انڈین علاقوں سے گائیں بھینسیں انہوں نے تو چھوڑی ہوتی ہیں نا، وہ تو کرتے کچھ نہیں، تو انہیں گھیر گھر کے وہ پاکستان میں لا کے یہاں بیچا کرتے تھے، منڈیاں لگتی تھیں، اس طرح ڈرگز آتی جاتی تھی ادھر ادھر، جب تک یہ بار وائر نہیں لگے تھے نا اس وقت تک یہ بڑا کھلے عام کام ہوتا تھا۔
اسی کی آڑ میں جاسوسی بھی ایک دوسرے ملک کی ہوتی تھی. بارڈر یہ کراس کراتے، جو لوگ بارڈر کراس کرواتے تھے وہ مقامی کرمنل ہوتے تھے، بدماش ہوتے، لیکن چونکہ وہ ان کو اس علاقے کی آشنائی ہوتی تھی کہ ان کی بی ایس ایف کہاں ہے، ہماری رینجر کہاں ہے، یہ کیا ہے وہ ہے، تو اس لیے ان کو ان راستوں کا علم ہوتا تھا جن کے سے وہ کسی کو سیف اندر انڈیا کے اندر محفوظ علاقے تک لے جا سکتے ہیں. یہی لوگ جاسوسوں کو وہاں پہنچاتے تھے، اور اب جب جاسوس اپنا مشن ختم کر کے واپس لوٹتے تھے تو پھر یہی انہیں جو ایک مخصوص انٹیلیجنس کا طریقہ ہوتا ہے ویسے ریسیو کر کے واپس لاتے تھے. میں نے آپ کو ایسے 2-3 لوگوں کی کہانیاں سنائی ہوئی ہیں. میں نے آپ کو ایک کردار اس کے دلہے کی کہانی سنائی تھی کہ سن 65 کی جنگ میں آپ کو پتہ ہے انڈیا نے ہم پہ بہت مطلب ہماری لا علمی میں حملہ کیا تھا. امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اتنا بڑا حملہ کر دے گا جو انڈیا نے کر دیا تھا. بین الاقوامی سرحدیاں پور کر لی تھیں تو فوری انفارمیشن چاہیے ہوتی تھی. اس زمانے میں تو یہ سیٹلائٹ کا سسٹم ہے نہیں تھا، ساری میکینیکل جاسوسی تھی، یعنی انسانی معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتے تھے. یہ جو میں نے مثلا دلہے کے متعلق سنا تھا کہ اس کو انہوں نے بھیجا تھا کہ جو دیکھ کے آؤ کہ جو انڈیا ٹینک ادھر لا رہا تھا چوئنڈے کی طرف کہ ان پہ کون سے نشان لگے ہیں. یہ یونٹوں کے نشان ہوتے ہیں نا، کوئی برچھی بنی ہوتی ہے، کہ مکہ بنا ہوتا ہے، کوئی گھوڑا بنا ہوتا ہے، وہ اس سے پتہ لگا لیتے ہیں پھر کہ یہ کون سی رجمنٹ ہے، کیا ہے، اور یہ جو اصل ہے یہ کس طرح کا ہے، توپیں کس طرح کی ہیں، وہ ان نشان سے، اور پھر اس طرح کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دلہے کو جب دلہا بارڈر کراس کیا انہوں نے تو بارڈر کے اندر 1.5-2 کلومیٹر گیا تو وہ کنوائے گزر رہا تھا آرمی کا انڈیا کا. جب یہ کنوائے گزرتا اس سے پہلے جو آرمی کی پولیس ہوتی ہے نا وہ علاقے کا کنٹرول سنبھال لیتی ہے. وہاں کوئی ان کا ہندو جو تھا آرمی کا حوالدار لیول کا بندہ وہ وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ کنوائے گزر گیا تھا، کوئی اور آ رہا تھا، اس کے انتظار میں کھڑا ہوگا بیچارہ. دلہے نے جناب اس کو لمبا کر کے اس کو بے ہوش کیا، کندھے پہ ڈالا، اور 1.5-2 کلومیٹر، اس کو کلومیٹر تو نہیں ہوتے، میل ہوتے تھے، وہ جناب بیلے کے اندر اس کو اٹھا کے پاکستان کی پوسٹ پہ لے آیا. اس نے کہا لیا جی اس سے خود ہی پوچھ لیں. ایسے بہادر لوگ ہوتے تھے، اتنے دلیر لوگ ہوتے تھے کہ بڑا جو بھاری سامان ہوتا تھا منتقل کرنا یہ کرتے تھے. کچھ مجاہدین جو کاروائیاں کرتے تھے اس زمانے میں تو یہ ظاہر ہے کوئی چھپانے والی بات تو نہیں، سب کچھ ہوتا تھا. ناظرین کرام، جب پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا تو آپ جانتے ہیں ہم تو بے وسیلہ لوگ ہیں، ہم نے تو سوئی نہیں اپنے ملک میں کوئی بنائی. مصیبت یہ پڑ گئی کہ انڈیا تو دھماکے کر چکا تھا اور اس نے تو ہماری جان کھائی ہوئی تھی. تو اب یہ تھا کہ جنرل ضیاء نے یہ دھماکہ، میں وہ نہیں کہہ رہا جو مطلب یہ بعد والا ہے جاڑ قدیر خان والا، انڈیا نے تو وہ 1972 میں دھماکہ کر دیا تھا، 72 یا 4 میں شاید. تو پاکستان کو پتہ تھا کہ اب یہ ہٹنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے ہماری زندگی جہنم بنائی ہوئی تھی. اس وقت کوئنسیڈنٹلی افغانستان کا ایک ہمیں ایج مل گیا کہ امریکہ پھنس گیا افغانستان میں، اس کی ضرورت بن گئی، یا امریکہ کو ہم نے پھنسا لیا، اس کی ضرورت بنا دیا. اس کی آڑ میں ہم نے اپنا پروگرام ڈیولپ کیا جس میں سیٹھ آود مرحوم نے اپنے حصے کا کام کیا، اور لوگوں نے بھی کام کیا. بعض ایسے الکل پرزے تھے جو دنیا کے کسی ملک سے سمگل ہو کے انڈیا کے کسی بندرگاہ پہ آتے تھے. یعنی اتنی سیکریسی پاکستان نے رکھی ہوئی تھی، جو ان کے یہ سمجھیے میں نٹ بولٹ سے لے کے تو بڑے بڑے سلنڈروں تک، اور یہ جو کچھ ان کے سوئچ ہوتے ہیں ایٹمی سوئچ یا جو کچھ بھی استعمال کی چیزیں، مجھے نام تو نہیں آتے، یہ ساری پاکستان اپنے ملک میں براہ راست منگاتا ہی نہیں تھا. اتنی یعنی اتنا سیکیور پلان تھا ہماری انٹیلیجنس کا کہ کوئی چیز فرض کیا کہ سینٹرل ایشیا سے سمگل ہوئی ہے تو وہ جناب وہ کسی جہاز میں تجارتی طریقے سے آ رہی ہے، وہ وہاں سے سورت کی بندرگاہ پہ یا ممبئی کی بندرگاہ پہ یا کسی اور وہ انڈیا کی بندرگاہ پہ لوڈ ہوئی ہے، وہاں کسی دکاندار کے نام پہ، وہ دکاندار کا جو ایڈریس ہے سارا کچھ وہاں ایگزسٹ تو کر رہا ہے، کورسپونڈنٹ تو ہوئی ہے. ریسیو کرنے کون جا رہا ہے؟ ریسیو کرنے کے لیے کوئی ایسا ہی ان سنگ ہیرو جا رہا ہے. وہ جناب وہاں گیا ہے،
وہ وہاں ٹورسٹ بن کے گیا ہوا تھا یا کیا بن کے گیا ہوا تھا، وہ گیا جناب، اس نے وہ ڈبہ وصول کیا ہے جس پہ کچھ لکھا ہوگا کہ یہ ٹیلی فون کا کوئی گیجٹ ہے یا یہ ہے، وہ اندر کچھ اور ہے۔ اب اس نے وہ وصول تو کر لیا ہے، اب یہ ایٹمی جو ہوتے ہیں نا پرزے کل پرزے، یہ لوکیٹ ہو جاتے ہیں بڑی جلدی۔ ان سے بچنے کے لیے پھر یہ سفر کرتے تھے، کوئی کلکتے میں آیا سامان تو کلکتے سے پتہ نہیں دلی تک کیسے پہنچا، پھر دلی سے پنجاب میں اس کو پہنچانا، پھر پنجاب میں اس کو بارڈر کے علاقے تک پہنچانا، پھر بارڈر کے علاقے سے جا کے ریسیو کر کے لانا۔ تو اس سے یہ کہ چین بنی ہوتی تھی بندوں کی، جو کہاں سے ریسیو، اس نے اپنا کام ادھر ختم، کلکتے والے نے ریسیو کر کے اپنا جہاں پہنچانا اس کا کام ختم ہوا۔ اب دوسرا بندہ گیا، وہ جناب اس ڈراپ سے اس نے اٹھایا، اس نے جناب دلی پہنچا دیا، دلی والے نے آگے پنجاب میں پہنچا دیا، پنجاب والے نے آگے سرحد کے اس ایریے میں پہنچا دیا جو سمگلروں کا، جہاں ہمارے یہ دلے نے، شریف نے یا غلام نبی نے یا احمد خان نے یا اس طرح کے جو نام ہوتے تھے، ان لوگوں نے جانا ہے، وہ ریسیو کرنا ہے اور اس کو پاکستان بارڈر کراس کرا کے لے آنا ہے۔ اس طرح تھا کہ ہمارا ٹوٹل ایک سیف اور سیکیور سسٹم تھا۔ یہ بہت اور اتنا زور لگایا تھا، آپ نے پتہ ہے، میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں گا کہ پاکستان انٹیلیجنس نے کس طرح CIA کے مشن جو ہیں پکڑے، ان کو مارا، اور کس طرح وہ یورپی ایجنسیوں سے کام لیا کرتے تھے اس کی جاسوسی کے لیے، کہوٹا کی جاسوسی کے لیے۔ وہاں جناب وہ کہوٹا تک پہنچ گیا، پرزہ کام شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک پورا نظام تھا، اس میں بہت کچھ اور اس کی باریکیاں ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ اگلی کسی قسم میں بتاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو اتنا مضبوط بنایا، جو کام کھربوں روپے کا ہوتا تھا، اللہ ہمارے وہ کام ہزاروں ڈالروں میں کروا دیا کرتے تھے، اور انہی بندوں سے جن کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ بندے یہ بھی کام کرتے ہوں گے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ ملک اللہ نے بنایا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ وہی اس کی حفاظت فرمائے گا اور یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت کریں، ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور سچ کے اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔